وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جتوں تک میرے یقین ہے کہ ماشاءاللہ تسی سارے دے سارے مسلمان کیوں جی یہ گل پکی گل سارے مسلمان۔ اچھا تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ ہے جڑا نبی دی پیدائش دا منکر ہو، پہلی گل تو پریشان ہو گئے ہو انہاں کو دس دے کہ تواڈے وچوں جتنے بیٹھے ہو کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا آکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک کوئی بندہ تمہیں ایسا نہیں ملے گا جڑا نبی پاک پیدائش کا منکر ہو۔ چلو مسلمان تے مسلمان ہے نا، غیر مسلم بھی اس گل تو انکاری نہیں، وہ بھی آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے سن، پیدا ہوئے سن دنیا تو۔ پھر میں کیوں نہ کہا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا قائل ہے، آپ کی ولادت کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، میلاد ہوئی ہے، پیدا ہوئے ہے۔ اگر میلاد کا مطلب پیدائش ہی ہے تو پھر سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے پر حق ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ اس ولادت کو منایا جائے تو پھر سانو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منان کا حکم کس نے کیوں نہیں؟ ولادت تو پھر کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا ولادت کو منانا چاہیے کہ نہیں؟ جے منانا چاہیے تو یہ منان کا حکم کس نے؟ اللہ کی ذات نے دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا، صحابہ نے دیتا، کن نے حکم دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو منایا جائے؟ اگر اللہ نے بھی حکم نہیں دیتا، اللہ کے نبی نے بھی حکم نہیں دیتا، صحابہ نے بھی حکم نہیں دیتا، تو پھر جیڑا بندہ آندا ہے کہ نبی پاک کی ولادت کو منانا چاہیے، ایسے بندے دے بارے سانو دین کی کہتا ہے؟ ایسے بندے دے بارے سانو پھر دین کی آتا ہے کہ وہ بندہ کی حیثیت رکھ؟ سنو آپ کا فرمان، فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ من عامل عملا جن نے کوئی انج دا کام کیتا لیس علیہ امرنا، وہ اساں دسیا کوئی نہیں، او دے تے ساڈا حکم نہیں، او دے تے ساڈا آرڈر نہیں کہ انج کرو۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا، کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے جدا حکم نہ اللہ نے دیتا، نہ اللہ کے رسول نے دیتا، نہ صحابہ نے دیتا، تو پھر اس عمل کی حیثیت کی ہے؟ فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جتنے مرضی نعرے میں ہوا، جتنا مرضی رولا پائے، جتنیاں مرضی پتیاں لائے، جتنیاں مرضی جھڑیاں لائے، جتنیاں مرضی کھیرا پکائے، جتنے مرضی بکرے ذبح کرے، جو مرضی کرتا پھرے، فرمایا فہو رد، وہ عمل کسے کھاتے کا نہیں، مردود ہے، بالکل بیکار ہے، اللہ دے ہاں اوہدی مکھی دے پردے برابر بھی ویلیو نہیں، کیونکہ وہ ساڈا حکم ہی نہیں۔ اساں تے اس امن دا اجر و ثواب دینا ہے، اس امن دا مل پانا ہے جہدے تے ساڈا حکم ہے، جہدا حکم اللہ دی ذات نے دتا ہی نہیں، اللہ دے نبی نے حکم دتا ہی نہیں، او دا مل پھر پینا معلوم ہویا کہ ولادت نو سارے ہی مانتے ہیں اور مننا چاہیے بھی ہے، لیکن اینو منان دا حکم کسے دیتا؟ یا یہ سمجھ لو کہ اللہ کا دربار لگا تے جیڑا بندہ ولادت نو منان والا ہے وہ بھی کھڑا، ہن اللہ دے کولوں قیامت والے دن سوال کرن کہ دس بھائی تینوں ولادت منان دا حکم کس دیتا؟ کی جواب دے گا؟ اللہ نے دیتا۔ چلو یہ بھی چھڑ دے، اگلے سوال تے آ جاؤ کہ تم ولادت منانا ہے 12 ربیع الاول نو، یہ 12 ربیع الاول نو ولادت دس تینوں کس دسیا کہ ہوئی؟ یہ جو اللہ کی بات کھڑا اللہ نے کو قیامت والے دن سوال کرن کہ دس تینوں کس دسیا کہ 12 ربیع الاول نو آپ کی ولادت ہوئی، جڑی تو 12 تاریخ مناتا رہا، کہ تینوں 12 تاریخ دسی کس؟ ہن کی جواب دے گا؟ اللہ نے دسی، قرآن کے اندر بیان ہوئی، 114 سورتوں کے اندر بیان ہوئی، 30 سپاہیاں کے اندر کی بیان ہوئی، اللہ کی ذات نے دسی ہوئے، نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر دسی ہوئے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دسی ہوئے، یا آپ کے خاندان سے کسی نے دسی ہوئے؟ کسی نے دسی، اللہ نے بھی دسی، اور رسول نے بھی دسی۔ دس تینوں کتوں پتا لگا کہ 12 نو پیدا ہوئے؟ تو جب اللہ کی ذات سوال کرے گی بندے کو جواب نہیں ہوئے گا تو ایمانداری نہ دسو پھر کدھر ہو جائے گا؟ کہ ان کو نہ دس کہ جو اللہ کہیں گے کہ 10 دنوں حکم کنے دیتا
تے جواب کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیتا کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیتا کوئی نہیں، تو وہ جائے گا پھر کدھر؟ بولو سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ ولادت کا کوئی بھی منکر نہیں، ولادت کے سارے ہی قائل ہیں، لیکن انہوں منایا کسی نے نہیں۔ بعض لوگ سارے تے اعتراض کرتے ہیں، لو جی تسی آندے ہو 12 نو وفات ہوئی، تسی وفات منا لیا کرو، سانوں تے وفات منان دا بھی آرڈر نہیں، اسی کیوں منائیے؟ اسی بلا دلیل عمل کیوں کریے؟ کیونکہ سانوں نبی علیہ السلام نے کیا دیتا کہ جن نے ایسا کام کیتا جنہیں سے ساڑا آرڈر نہیں فاؤا رکھو وہ مردود ہے۔ مولوی تو دادا آدم ہے، دادا تو پڑھیا نہیں ہے کہ مردود کا مانا حکم نہیں کرنا۔ سوشل میڈیا کے چار ٹمونے اپنے سامنے بٹھا کے کیمرہ لگا کے یوٹیوب پہ ویڈیو چلا کے سمجھنا کہ میں اپنے مذہب کا بڑا دفاع کر لیا، میں بڑا حق لوگوں تک پہنچا لیا، میں اپنی زبان کی تیز کراری کی وجہ تو لوگوں کو قائل کر لیا، ہاں ہاں ہو دے نعرے مروا لے، لیکن اپنی گل دی حیثیت ہے کی آنا پیا کہ وفات منا لیا کرو۔ ایسے کام کا حکم دینا جڑا ہے ہی مردود ہے۔ عالم ہو کے اپنے آپ کو عالم سمجھ کے عالم ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی سوچ دے وے ذرا اپنی تے تو کہڑے کام کا حکم دے رہا کہ جڑا حکم نہ اللہ نے دیتا نہ انہیں رسول نے دیتا۔ یہ ساری باتاں میں کہاں کر رہے ہیں کہ ساری نوجوان جڑی نسل ہے نا موبائل والی کہ جدوں پھر ویڈیو ویندی ہے تے پریشان ہو جاتی ہے، لو مولوی جی دلیلاں وہ ہی دیندے نے، دلیلاں میں تسی بھی دیندے ہو وہ نہیں، ذرا انہاں دی دلیلاں دی حیثیت دیکھو، انہاں دی حیثیت کہ عالم ہو کے مردود کام دا حکم دے رہا ہے جی تانوں میلاد دی تکلیف ہے تسی وفات منا لیا کرو۔ پہلا اس گل کو تکڑی کے اندر توڑ دے صحیح، کیا تیری یہ گل دین اسلام کے مطابق ہے؟ ساڈا تے نظریہ ہے دین اسلام نے سانو دسیا ہے کہ جس کام دا حکم نہ اللہ نے دتا نہ او رسول نے دتا وہ کام نہیں کرنا، ایڈا کوٹی برابر بھی نہیں پاتا۔ عجیب تماشا بنا ہے، اج تو جی میرے وفات بنا لیا، ساڈی نوجوان دا سن کے آتی ہے مولوی صاحب نے کمال کر دی، بھائی پھر ہن بندہ کدھر ہے جانا کدھر ہے، پہلا وہ تکڑی دے تے توڑ لو تے صحیح۔ اللہ تو نہ کسی دا یوم ولادت منانا چاہتے تے نہ کسی دا یوم وفات منانا چاہتے۔ اس بات اللہ نے پورے قرآن دے اندر نبی دی ولادت کا تذکرہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ تذکرہ کیتا ہے رسالت کا کیتا، تذکرہ کیتا ہے رسالت کا کیتا، رسالت کا تذکرہ کیوں کیتا؟ ولادت سارے دی ہوئی، تہاڈی بھی ہوئی تے میری بھی ہوئی، انبیاء دی بھی ولادت ہوئی تے اولیاء دی بھی ولادت ہوئی۔ تے کی شان ہے؟ منفرد کو چیز ہے، شان کو زیادہ جڑی منفرد ہوئے ان رسالت نبی پاک دے کولے دسو تہاڈے کول ہے اے جے شان اے جے نبی دا مقام کہ رسالت جڑی ہے نہ میرے کولے نہ تہاڈے کولے نہ علماء کولے نہ مفتیاں کولے نہ خدیماں کولے نہ اولیاء کولے نہ تبع تابعین کولے نہ تابعین کولے نہ صحابہ کولے، رسالت ایک کوئی منفرد ہستی محمد رسول اللہ۔ اس واسطے رسالت کا تذکرہ کیتا جڑی شاید واقعی شان دا حد ہے۔ ولادت ظاہر ہے جن نے دنیا تے ہونا وہی ولادت ہونی ہونی، ولادت تو بغیر دنیا تے آ سکتا۔ اس واسطے اللہ کی ذات نے ولادت کی بجائے رسالت کا تذکرہ کیتا۔ اور ساڈا یہ نظریہ ساڈا یہ ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جس طرح بحیثیت امام اعلیٰ نے، بحیثیت خطیب اعلیٰ نے، بحیثیت مفتی اعلیٰ نے، بحیثیت کمانڈر اعلیٰ نے، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر اعلیٰ نے، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت بھی اعلیٰ ہے۔ ساڈا ایمان ہے اور عقیدہ۔ لیکن ولادت اعلیٰ کیوں بنی؟ ولادت اعلیٰ کیوں بنی؟ اس واسطے کہ آپ نو رسالت، اگر آپ نو رسالت نہ ملتی تے آپ کی ولادت بھی اعلیٰ۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اینو میرا حالات ماشاءاللہ تعالی والا گانے پڑھا ایڈی ودیا گلاں ہوندیاں نے جلدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن میری اس تقریر نو کی ولا اپنے دماغاں دیاں پھٹیاں تے منقش کر دلوں دماغ دیاں تختیاں تے لے کے اللہ اکبر۔ تو آپ دی ولادت اعلیٰ کیوں؟ مقابل رسالت دی وجہ کہ آپ نو رسالت ملی، اگر آپ نو رسالت نہ ملتی تے آپ دی ولادت اعلیٰ نہ ہوندی۔ تاں اللہ نے قرآن چاہ کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا اللہ نے احسان جتلایا، کہا احسان
احسان جتلایا نبی دی ولادت دا فرمایا نہیں نہیں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ نے احسان جتلایا تے نبی دی رسالت دا احسان جتلایا کہ انہاں مومناں تے اللہ نے احسان کیتا کہ نبی نو تواڈے ول رسول بنا کے مبعوث کر دیتا ہے رسول بنا کے بھیج دیتا ہے آپ کی رسالت کا احسان جتلایا اور خطیب آتے ہیں نا کہ اللہ نے انسان کو ہر قسم کی نعمت دیتی ہے اکھاں دیتیاں نے احسان نہیں جتلایا کان دیتے نے احسان نہیں جتلایا ہاتھ دیتے نے احسان نہیں جتلایا پیر دیتے نے احسان نہیں جتلایا اللہ کی ذات نے انسان کو رشتہ داریاں عطا کیتیاں نے احسان نہیں جتلایا کاروبار دیتا ہے کاروبار دیتا ہے یہ سارا کچھ دیتا ہے ساری کائنات کا نظام چلایا لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا صرف ایک کام کا احسان جتلایا کہ آپ کو رسالت تواڈے واسطے اللہ نے دتی آپ کو رسول بنایا تے شاعراں دا تاریاں دے بندے نہیں چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نہیں باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھان دا تیار تیرے واسطے مچھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے او کی نہیں او کیتا رب قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے او کروڑا نالوں چنگائی او ارباں نالوں چنگائی او خرباں نالوں چنگائی احسان کردگار دا پھر او دا بندیاں تو شکر نہیں گزار لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا اساں رسالت کا احسان جتلایا کیوں جتلایا اور یہ اساں وجہ بھی دس دیتی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نبی دے رسول بنن تو پہلا یہ سارے واضح گمراہی دے اندر چلو آپ پیدا ہوئے عرب معاشرے دی کی کافی ہے سنتے رہیے تفصیل نہ دسن دی لوڑ نہیں کہ جھوٹ عام سی بدکاری شراب جوا رمزنی ڈکیتی چوری حسد بغض کینہ نفرت اور قتل و غارت انسان دی ویلیو یہ سارے جرم سن اور ان سارے جرماں تو بڑا جرم شرک پایا کہاں کیا ہوا ان قانون من قبل لفی ضلال مبین تو جو میرے والا تھی کہ سارے گمراہی کے اندر تھا گناہ دی دل دل اندر بندے کوئی چھوٹا گناہ ہے کہ اینا اندر موجود ہے وہ بڑا گناہ ہے کوئی گناہ نہ چھڑنا نہیں تو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے کہ ہر بندے نے اپنا وکرا خدا بنایا کسی نے لکڑ دا کسی نے پتھر دا کسی نے لکڑ دا تے پتھر دا نہیں لگا اللہ میں جگہ تے پڑھیا کہ یہ سفر کرتا گیا تے پوجن دا ٹائم آ گیا انہوں نہ لکڑ دی مورتی لبی تے نہ پتھر دی لبی انہیں کی ویکھیا جانور نے پیشاب کیتا ہے اوتھے مٹی کٹی کیتی کوئی مورتی بنائی تے اودی پوجن دا اے حالات نے نہ دے تے شاعر آندا لوکی پوج دے پیسن قبرانو لوکی پوج دے پیسن قبرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو اینا تر تے پجاریانو سونا ایک در تے چکان آیا کائنات بن کے امام آیا بیٹیاں روندیاں تے پرلاندیاں نو قبران وچ پوریا جاندا سی اینا بے کس تے مظلوم علی سونا رحمت دا پیغام آیا
حالات یہ سن کے ہر بندے نے اپنا اپنا خدا بنایا ہے. حالی بھی ایک شاید ہویا حالی وہ اندر قبیلے کا ایک جدا تھا. کسی کا بغل تھا کسی کا صفا تھا. یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا. اسی طرح کر نیا ایک خدا تھا. ہر بندے نے اپنا وکھرے نوا خدا بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہر پاسے گمراہی ہے, ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ہر پاسے جرم ہی جرم ہے. اللہ تسا نبی دی رسالت دا احسان کیوں جتلایا ہے؟ نبی دی ولادت دا احسان کیوں نہیں جتلایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک پیدا ہوئے 40 سال دا عرصہ گزریا, پھر آپ کو نبوت ملی ہے, پھر آپ کو رسالت ملی ہے. ولادت تو بعد 40 سال گزرے نے, لیکن انقلاب نہیں آیا, کوئی تبدیلی نہیں آئی. انسانیت میں انسانیت کا پتہ کوئی نہیں لگا, ڈکیٹیاں بند نہیں ہوئی. نبی دی ولادت تو بعد کسی بھی جرم کا خاتمہ ہویا, جرائم کا خاتمہ کدو ہویا؟ جدو آپ کو رسالت ملی, لوگوں نے آپ کو رسول منیا. پھر جھوٹ بولن والے نے جھوٹ بولنا چھڑ دیتا, حرام کھانے والے نے حرام کھانا چھڑ دیتا, قتل کرنے والے نے قتل کرنے چھڑ دیتے, بدکاریاں کرنے والے نے بدکاریاں کرنیاں چھڑ دیتیاں. ایک کدو یہ ساری تبدیلی آئی, انقلاب کدو آیا؟ جدو آپ کو ولادت تو بعد 40 سال گزرے, کوئی انقلاب نہیں. رسالت تو بعد کتنے سال گزرے؟ 23 سال. 40 کا آدھ نیڑے بند, پھر آدھ بھی گزریا. ایسا انقلاب آیا, ایسا انقلاب آیا. اللہ فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. پھر ہے انقلاب آیا, لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں, برائیاں چھٹ رہے ہیں, جرم چھٹ رہے ہیں, برائیاں چھٹ رہے ہیں, جرم چھٹ رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں چھٹتے جا رہے ہیں. یہ ساری تبدیلیاں آئیاں نے رسالت دے نال آئیاں نے. ولادت تو بعد سارے جرائم جڑے نے ختم ہوئے نے رسالت نال. شرک ختم ہویا. اچھا, شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ مشرک کے کولوں کچھ بھی توقع کیا, مشرک کے کولوں کچھ بھی توقع کی جا سکتی. کیوں کہ شرک دے نال انسان دی مت ماری. کیویں کہ مشرک سن نا, مشرک کی کرتے سن, مت ایسی ماری کہ ننگے ہو کے بیت اللہ دا طواف کرنا. تو جی اے نال الٹی تے پٹھی حرکت بھی ہو سکتی. یہ سارے شرک دے کارنامے نے کہ اونے انہاں نوں اتھوں تک مجبور کر دیتا ہے. ایسی مت ماری انہاں دی کہ اپنے جسم تو لباس بھی انہاں لا دیتا تے پرواہ. اج دے مشرکین دا کی حال ہے؟ انہاں دے کول بھی دلیلاں الٹیاں سی, انہاں نے بھی سیدھی دلیل دینی, جڑی بھی دلیل دینی ہے پٹھی ہوئی دینی. ہاں جی دیکھو اللہ نے میلاد منایا, اللہ نے میلاد منایا. بندے سن, اچھا اللہ نے میلاد منایا, کتنے لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا اللہ نے میلاد منایا. مولوی جی پڑھو آیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اب اللہ نے میلاد منایا, سارے نبیوں کو بلایا, انہاں دے کولوں وعدہ لیا کہ ایک رسول آئے گا, کیا تسی اودی گل منو گے؟ میں کہ وعدہ کدوں لیا ہے؟ عالم ارواح مشرک دی مات ایجی ماری ہے نا, تے اگوں کسی دی جرأت نہیں, ہمت نہیں کہ سنن والا کو یہی کہہ سکے کہ مولوی صاحب ایمانداری نہ دسو جے عالم ارواح جے سارا کچھ ہویا ہے تے کیا اللہ دے نبی اودوں پیدا ہو گئے؟ جے انہاں دی مات ماری سی نا شرک کر کے انہاں ننگیاں دعا کرنا شروع کرتا, انہاں نے میرے کو کیسیاں پٹھیاں دلیلاں دینیاں کہ آپ پیدا ہوئے نہیں. تو دلیلاں دے رہے ہیں آپ میں کیوں جی؟ کہ میلاد کی دلیل بنتی ہے, ولادت کی دلیل بنتی ہے. اتنے بھی اللہ نے ولادت کا تذکرہ تے پھر بھی نہیں کیتا, اتنے بھی کیتا تے رسالت کا تذکرہ کیتا. ثم جاءکم رسول,
اللہ نے وہ تیری رسالت کا تذکرہ کیتا کیوں کہ رسالت اہم ہے، رسالت اعلیٰ ہے، رسالت بہترین ہے، رسالت کی وجہ تو اللہ نے انسان کا مقام تے مرتبہ اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ نے وہ تیری ولادت کا تذکرہ اچھا وہ دلیل ہے، وہ بھی ذرا دلیل ہے۔ ہاں جی میلاد منانا چاہیے، کتنے کتنے لکھا؟ ہاں جی وہ تمہیں پتہ ہے وہ نبی پاک ہجرت کر کے مدینے کا ہاں جی کیا جب مدینے پہنچے نا تو انصار دیا بچیاں ترانے پہ پڑھ دیا، انصار دیا بچیاں ترانے پہ پڑھ دیا۔ میں کہا پھر میلاد کی دلیل میلاد ایمان داری نہ دو کہ چلو آپ نے ہجرت کی آپ ادو پیدا ہوئے، کیوں بندہ کہہ سکتا ہے کہ چلو آپ نے ہجرت کی تھی آپ ادو پیدا ہوئے، کیسی پٹھی دلیل ہے کہ دلیل تو ہجرت ہی دے رہا ہے، ثابت کی کرتا ہے کہ راز میں جب شرک آ جائے پھر سیدھی دلیل ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ کی ذات نے جتھے تذکرہ کیتا آپ کی رسالت کوئی کتاباں دے اندر بھی تذکرہ کیتا تے ولادت علی کیتا رسالت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ فرمایا تورات انجیل کے اندر بھی اگر تذکرہ ہے تو آپ کی رسالت نہیں تذکرہ ہے، اگر اللہ کے خلیل نے تذکرہ کیتا ہے تو آپ کی رسالت نہیں تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ابراہیم علیہ السلام بیچارہ نے اللہ انہاں دے وچ ایک رسول بھیجے، اللہ دے خلیل نے بھی تذکرہ کیتا تے رسالت دا تذکرہ کیتا۔ معلوم ہے کہ آپ کی بدعت کو چار چند لگائے لے تے آپ کی رسالت نے لگائے لے، آپ کی بدعت دا تے آپ کی رسالت دی وجہ تو آیا ہے۔ اگر دنیا تے انقلاب آیا تے رسالت دی وجہ تو آیا ہے۔ رسالت میں آنے کا ولادت کا نعرہ ماریا، کھیر پکائی کھادی تکار ماریا تے رہ گیا تے جے رسالت کا نعرہ مارے تے پھر کی کرنا پیندا ہے؟ نماز دا طریقہ بیان کیوں نہیں، پھر روزے دے مسئلے بیان کرنے پیندے، پھر حج دے مسائل بیان کرنے پیندے، پھر قربانی دے مسئلے لوگاں نوں دسنے پیندے۔ جے رسالت دا نام لوے تے انہیں کام بھی سکا رکھیا نہ آپ پڑھو نہ انہاں نوں پڑھن دیو، آپ بھی بدھو دے انہاں بھی بدھو دا تے جے قوم دے وچوں کسے نے نعرہ رسالت لائے تا نعرہ رسالت اگر جواب ہی آیا جواب پتا جے نہیں ہوتا کتنے نہیں پتا اگر جواب دیندے نے حیدری اچھا وہ نعرہ لاؤن والا نعرہ رسالت بنتا کہ آپ کی رسالت جواب تو یہ بنتا نا کہ بندہ کو اگر آمنا وصدقنا نہیں مان لیا تسلیم کر لیا، وہ مننے والے پاس نہیں ہوگا، وہ نعرہ رسالت ہوتا ہے یا وہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مننا کی نہیں کام نہیں پتا، نعرہ لانا والے نے مننا یا سننے والے نے مننا کام نہیں پتا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ بس ٹھیک، اور آپ کی رسالت مننا کی نہیں پتا کیوں کام سکا رکھنا ہے۔ جو نماز کے مسئلے بیان کرے لوگ سر کھان کے دلیل پوچھیں گے، دسے لوگوں نے نبی پاک سجدہ یہ کرتے سن لوگ دلیل پوچھیں گے، دسے لوگوں نے نبی پاک رکوع یہ کرتے سن لوگ دلیل پوچھیں گے، دسے لوگوں کے نبی پاک علیہ السلام کا قیام ایسی لوگ دلیل پوچھیں گے۔ نال سے چکا جواب نو پاؤ نا سکون نہ جڑے ولادت دی چار چھڈیاں دا وکیل کھاؤ ڈکار مار کے اے دین رہ گیا اے اسلام رہ گیا نہیں، اصل چیز رسالت ہے۔ دنیا دے انقلاب آیا رسالت دے نال آیا، دنیا تو برائیاں ختم ہوئیاں نے رسالت دی وجہ تو ہوئیاں نے، انسانیت کو مقام انسانیت کی پہچان ہوئی ہے آپ کی رسالت کی وجہ تو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مقام رسالت کما کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔